लेकिन दोस्तों चढ़ मोहतरम अगर मैं कुछ आमद अली अमीन तेरा कख ना रहे, ये है जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सूरत हाल, जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना सिर्फ लाइन हाजिर करा दिया है बल्कि एक ऐसी मुश्किल में ला खड़ा किया है जहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर आगे बढ़ती है तो भी उसकी इन्ना लिल्ला, और अगर पीछे हटती है तब भी उसकी इन्ना लिल्ला। ये जो लाहौर का जलसा होने जा रहा है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है, बल्कि असल इम्तहान अगर मैं ये कहूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि आज क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया और मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी। तो भाई बात यह है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिफरे हुए बैल के आगे खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैल को गुस्सा दिलाकर बैल के आगे आगे लाके भागते हैं, और बैल जो है जनाब सींग मार मार के उस बंदे का बेड़ा गर्क कर देता है। अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक भी दूसरे वाले लोगों के साथ है, दूसरे दर्जे वाले अहम लोगों के साथ है, जो पहले जो बैल है उसको गुस्सा दिलाते हैं और फिर उससे बचने की तगोदो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे इस मर्तबा अतरे बैल ने अली अमीन गंडापुर को टारगेट बना लिया है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा होना है, और जलसे के लिए कान्हा के मुकाम पर जो रिंग रोड है उसको जलसा गाह करार दे दिया गया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से, और वहां पर जलसे के इंतजामात की जिम्मेदारी सौंप दी गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ कि जनाब जलसे की जगह आपको दे दी, आपको खुली डुली जगह दे दी जो जनाब काला शाह काकू से लेकर घूमकर दोबारा काला शाह काकू तक आती है, और लाहौर का ये रिंग रोड पूरा का पूरा चक्कर काटती है। लिहाजा आप ये कहें कि हमें एक छोटी जगह दे दी गई है तो इस पर जनाब अब किसी तौर पर भी कोई ये आर्गूमेंट तस्लीम नहीं किया जाएगा। तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी ये सड़क आपके हवाले है। अब आप इस सड़क को भरें तो मीनार पाकिस्तान से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर है कि वो इस जलसा गाह को कैसे बढ़ती है। सवाल ये नहीं है, अलबत्ता सवाल है अली अमीन गंडापुर साहब का, और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो पेशरफ्त सामने आई है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और उसके लिए ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर की तरफ से जारी किया गया है, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर वो अथॉरिटी है जिनको आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तलब किया गया था, और 5 बजे तक उनको इस जलसे के हवाले से फैसला करने का ऑर्डर दिया गया था। ये जो जलसा के इंतजामात के हवाले से मीटिंग जो है वो रात को तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब इख्तिताम पजीर होती है, और उसके बाद ये फैसला सामने आता है कि जलसा, पहले ये खबर आती थी कि जलसा जिलों के मुकाम पर होगा, और फिर ये खबर आई कि जलसा कान्हा के मुकाम पर होगा। पहले ये खबर आई कि ये जलसे के लिए रात 11 बजे तक का टाइम दिया गया है, बाद में इस खबर की तस्दीक हुई कि नहीं, जलसा 2 बजे दोपहर शुरू होगा और शाम 5 बजे पॉजिटिवली इसका इख्तिताम होगा। 42-43 निकात पर मुश्तमिल है हदायतनामा, जिसके ऊपर मौजूदा कानून जो पास हो चुका है, जिसके अंदर इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की किसी भी तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती, और इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद की सज़ा होगी। अब ये जो 42-43 नुकाती एजेंडा है, इसका पहला नुकता है टाइमिंग ऑफ जलसा विल बी फ्रॉम 2 PM to 5 PM, यानी ये जो जलसा है इसका आगाज़ होगा 2 बजे और ये 5 बजे ख़त्म होगा। इसके अंदर आधा पौने घंटे का ग्रेस मार्जिन भी दिया जा सकता है। दूसरा नुकता है ऑर्गेनाइजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्टेज सिक्योरिटी, यानी ऑर्गेनाइजर्स के जिम्मे होगा कि उन्होंने स्टेज को किस तरीके से सिक्योर करना है। सिक्योरिटी ऑफ लेडीज़, इसकी तो खुद इंतज़ामिया या PTI वाले जो है वो गारंटी नहीं ले सकते कि उनके जलसा में आने वाली ख़वातीन को सिक्योरिटी मुहैया करेंगे, क्योंकि ये जलसा गाह के अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता है कि क्या वजूहात हैं। अच्छा जी, इमरजेंसी एग्जिट बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ जो तीसरा नुक्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और यही क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। तीसरा नुक्ता है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर should tender apology publicly for his vitro during Islamabad jalsa on 8th of September 2024, यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो 8 सितंबर को वो इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में जो बदजुबानी की थी
اس کی ان کو پبلکلی معافی مانگنی پڑے گی اور اس بدزبانی کی بھی معافی مانگنی پڑے گی جس کے تحت انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو دھمکی دی تھی کہ جناب میں آ رہا یہ سنبھالو پنڈی اور یہاں سے آ کر میں عمران خان کو نکال کے ایسے کر کے لے جاؤں گا۔ اب پنجاب انتظامیہ نے کہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن میں عالیہ حمزہ صاحبہ شامل ہیں، جن میں مسٹر امتیاز محمود صاحب شامل ہیں، انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے روبرو اس یہ جو 42 نکاتی شرائط نامہ ہے اس کو تسلیم کیا ہے۔ یعنی اس شرائط نامے کے مطابق علی امین گنڈا پور نے پبلکلی جلسے سے پہلے معافی مانگنی ہے اس تمام بکواس کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد جلسے میں کی تھی، اور یہی سب سے بڑا نقطہ ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کل میٹنگ کی ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، اس میں انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے لوگوں کو کہ جناب میں آپ کو فرنٹ سے لیڈ کروں گا۔ تمام لوگ جو ہیں وہ سوابی انٹرچینج پر پہنچیں گے، ہم سوابی انٹرچینج سے ایک عوامی سیلاب اکٹھا کریں گے اور عوامی سیلاب لے کے جائیں گے لاہور، اور ہر ایک ایم پی اور ایم این اے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے 500 بندہ لے کے آنا ہے۔ ہم نے لاہور جلسے کے لیے 30 سے 40 ہزار لوگ خیبر پختونخوا سے لے کے جانے ہیں۔ ہر ایک ایم پی اے ایم این اے ٹرانسپورٹ اور لوگوں کو کھانے پلانے کا ذمہ دار ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر ایک ایم این اے کے پاس نمک بھی موجود ہوگا، رومال بھی موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی بندوبست ہوگا، جبکہ ہیوی مشینری خیبر پختونخوا حکومت ارینج کرے گی جس کے اندر ایکسیویٹرز ہیں، جس کے اندر کرینے ہیں، جس کے اندر گیس ماسک ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، اور یہ جو کانوائے آئے گا خیبر پختونخوا سے پنجاب، اس کی حفاظت خیبر پختونخوا کی پولیس کرے گی۔ اس کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب نے باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا تھا، اور علی امین گنڈا پور صاحب سے جب بار بار جرنلسٹوں کی طرف سے مختلف میڈیا انٹریکشنز کے اندر مطالبہ کیا گیا کہ آپ اسلام آباد میں جو آپ کی طرف سے بد زبانی کی گئی ہے آپ اس پر معافی مانگیں گے، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب میں معافی مانگوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آؤٹ آف کویسچن ہے کہ میں کسی سے بھی معافی مانگوں۔ اب اس کے لیے ان کو پابند کر دیا گیا ہے، نہ صرف اس بات کا کہ انہوں نے معافی مانگنی ہے بلکہ اس بات کے لیے بھی جو ہے پابند کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جتھاز فرام آؤٹ آف سٹی شیل ناٹ کم اینڈ ڈسٹرب ڈیلی روٹین لائف ود ان لاہور، کہ لاہور سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ لاہور میں ہونے والے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، اور بیرون شہر سے آنے والے جتھوں کو لاہور کے اندر انٹرٹین نہیں کیا جائے گا تاکہ لاہوریوں کی جو ایک شہری زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو سکے۔ اور پی ٹی آئی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خیبر پختونخوا ہو یا گلگت بلتستان ہو یا کاموں کی ہو، یہاں سے وہ کوئی گروپ آف پیپل لاہور نہیں لے کے آئیں گے۔ امپورٹنٹ بات، پانچواں نقطہ، نو اینٹی اسٹیٹ اینٹی انسٹیٹیوشن سلوگنز اینڈ اسٹیٹمنٹس یوزڈ ڈیورنگ دی جلسہ، کہ کسی بھی طریقے سے اینٹی اسٹیٹ اور کسی بھی ادارے کے خلاف نعرہ بازی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی تقریر کی جائے گی۔ نو افغان فلیگ ٹو بی ہوسٹڈ، کسی طرح کا افغان کا جو ہے افغان ڈوس کو پابندی لگا دی ہے کہ افغان ڈوس یہاں پر نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ اپنا پرچم یہاں پر لہرائیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک فوکل پرسن کی تقرری کی جائے گی جو کسی بھی خلاف ورزی پر اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر رابطہ کرے گا، اور جس وقت ڈپٹی کمشنر رابطہ کرے گا فوکل پرسن کو ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ وہ چیدہ نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں سے اگر آپ غور کریں تو یہ تمام کے تمام نکات علی امین گنڈا پور صاحب کی منجی ٹھوکنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب ان شرائط پر عمل درآمد کرتے ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف لاہور کی لیڈرشپ ایڈمٹ کر چکی ہے، تو علی امین گنڈا پور کے پاس ککھ نہیں رہے گا، باقی وہ ککھوں ہولا ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ علی امین گنڈا پور نے بڑھ کے مارنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، اور اگر وہ جلسے سے پہلے اپنی اپولوجی ٹینڈر کر دیتے ہیں، مریم نواز سے معافی مانگ لیتے ہیں، پنجاب کی عوام سے معافی مانگ لیتے ہیں، پنجاب کی سرکار وفاقی سرکار سے معافی مانگ لیتے ہیں، پائن اللہ واسطہ من معاف کر دیو، میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تھی، جذبات میں نکل گئی، ہو جاتی غلطی، لیکن علی امین گنڈا پور اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تب بھی علی امین گنڈا پور ککھ نہیں رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ علی امین گنڈا پور کی جئی تئی پھیر کے رکھ دے گا۔
اگر علی امین گنڈاپور معافی نہیں مانگتے تو لاہور کا جلسہ وہ بھول جائیں، لاہور کا جلسہ پھر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف خود اس بات کو ایڈمٹ کر چکی ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور معافی مانگے گا تو جلسہ ہوگا۔ اب بڑی خوبصورتی کے ساتھ پنجاب کی گورنمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو نکرے لگا دیا ہے، اور نہ صرف نکرے لگایا ہے بلکہ اس خوبصورتی کے ساتھ لگایا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے جو گنجائش ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور علی امین گنڈاپور نہ صرف خود مشکل میں آ گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اگر علی امین گنڈاپور اس وقت اپنے آپ کو عمران کا نائب کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ عمران اندر ہے تو میں علی امین گنڈاپور اس وقت عمران خان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، آپ کو علی امین گنڈاپور کے اندر عمران خان نظر آنا چاہیے۔ اب اگر عمران خان علی امین گنڈاپور کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معافی علی امین گنڈاپور مانگیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان مانگے گی، اور اگر علی امین گنڈاپور معافی نہیں مانگے گے تو وہ لاہور کا جلسہ بھول جائے۔ اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جلسے سے روکا گیا تو ہر ایک جگہ پر جلسہ ہوگا اور ہم لاہور کے اندر ہر ایک مقام پر جناب ہنگامہ کر دیں گے، لوگ بھول جائیں گے کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا۔ تو لوگوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اب لاہور میں محسن نقوی صاحب چیف منسٹر نہیں ہے، اب لاہور کے اندر پرویز الہی چیف منسٹر نہیں ہے، اب لاہور کے اندر جناب عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر نہیں ہے۔ یہ لاہور کے اندر اس وقت جو چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے، جو پنجاب کا چیف منسٹر کا نام ہے مریم نواز، اور مریم نواز نے جس چیز کو سیٹ کر دیا، جس چیز پر چیزوں کو لاک کر دیا، اس سے وہ ڈیویٹ نہیں ہونے دے گی کسی کو، یہ بات طے ہے۔ مریم نواز کا بھی یہ امتحان ہے، اگر علی امین گنڈاپور کے لیے امتحان ہے تو یہ مریم نواز کے لیے بھی امتحان ہے، خاص طور پر وہ کس طریقے سے اس چارٹر کے اوپر، اس کنڈیشنز کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے، اور یہ اس بات کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے پنجاب کے اندر شرط پسندی کرنے والے لوگوں کا ناطقہ بند کرتی ہے، اور یہ اس بات پر کا بھی امتحان ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور پنجاب کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے مریم نواز سے بطور حکومت پنجاب معافی نہیں مانگتا تو وہ کس طریقے سے پنجاب میں داخل ہو سکے گا۔ یہ ایک جانب اگر علی امین گنڈاپور کا امتحان ہے تو دوسری جانب مریم نواز کا بھی امتحان ہے۔ اگرچہ پنجاب کے اندر جلسہ، لاہور کے اندر جلسہ سیاسی صورتحال کے اعتبار سے تو بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور آج کا دن تو لاہور کے اندر بہت ہی زیادہ گرما گرمی ہونے جا رہی ہے، لہٰذا اسٹے ٹیون، خبریں ہیں جو آتی رہیں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔